1950 سے 1999 میں پیدا ہونے والے لوگ ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے بنے گھروں میں بیٹھ کر پریوں کی کہانیاں سنی۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں محلے کی چھتوں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ روایتی کھیل کھیلے، بارش میں محلے کے دوستوں کے ساتھ سڑکوں پر کرکٹ کھیلی، بسنت کے موسم میں پتنگیں اڑائیں، گڈے لٹو بھی چلائے اور گلی ڈنڈا بھی کھیلا، ڈیپو گرم بھی کھیلا اور اپنے والدین، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ کرم لوڈو بھی کھیلا۔ ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں، ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے محلے کی لڑکیوں کے ساتھ بھی کھیلا، جھولے بھی جھولے، ان کی گڑیوں کی شادی میں شرکت بھی کی۔ ہم وہی آخری لوگ ہیں جنہوں نے لالٹین بتی کی روشنی میں کہانیاں بھی پڑھیں اور جنہوں نے اپنے پیاروں کے لیے اپنے احساسات کو خط میں لکھ کر بھیجا۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے ٹاٹوں پر بیٹھ کر پڑھا، بلکہ گھر سے بوری توڑا لے کر اسکول جاتے اور اس پر بیٹھتے۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے بیلوں کو ہل چلاتے دیکھا۔ ہم وہی آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے گھڑوں کا پانی پیا، بغیر بجلی کے ٹیوب ویل دیکھے، نہائے، محلے کے گاؤں کے درخت سے آم اور امرود بھی توڑ کر کھائے، پڑوس کے بزرگوں سے ڈانٹ بھی کھائی لیکن پلٹ کر کبھی بدمعاشی نہیں سکھائی۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے عید کا چاند دیکھ کر تالیاں بجائیں اور گھر والوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے عید کارڈ بھی اپنے ہاتھوں سے لکھ کر بھیجے۔ ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں، کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جو محلے کی ہر خوشی اور غم میں ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو گلے میں مفلر لٹکا کے خود کو بابو سمجھتے تھے۔ ہم وہ دل فریب لوگ ہیں جنہوں نے شبنم اور ندیم کی ناکام محبت پہ آنسو بہائے اور انکل سرگم کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے ٹی وی کے اینٹینے ٹھیک کیے، فلم دیکھنے کے لیے ہفتہ بھر انتظار کرتے تھے۔ ہم وہ بہترین لوگ ہیں جنہوں نے تختی لکھنے کی سیاہی گاڑی کی، جنہوں نے اسکول کی گھنٹی بجانے کو اعزاز سمجھا۔ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے رشتوں کی اصل مٹھاس دیکھی۔ ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو رات کو چارپائی گھر سے باہر لے جا کر کھلی فضا زمینوں میں سوئے، دن کو سب محلے والے گرمیوں میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر گپیں لگاتے ہیں۔ مگر وہ آخری تھے ہم، کبھی وہ بھی زمانے تھے، سب چھت پر سو جاتے تھے، اینٹوں پر پانی کا چھڑکاؤ ہوتا تھا، ایک سٹینڈ والا پنکھا بھی چھت پر ہوتا تھا، لڑنا جھگڑنا سب کا اس بات پر ہوتا تھا کہ پنکھے کے سامنے کس کی منجی نہیں ہونا تھا۔ سورج کے نکلتے ہی آنکھ سب کی کھلتی تھی، بھیٹ بن کر پھر بھی سبھی سوئے رہتے تھے۔ وہ آدھی رات کو کبھی بارش جو آتی تھی پھر اگلے دن بھی منجی گیلی ہی رہتی تھی۔ وہ چھت پر سونے کے سب دور ہی بیت گئے، منجیاں بھی ٹوٹ گئیں، رشتے بھی چھوٹ گئے۔ بہت خوبصورت خالص رشتوں کا دور، لوگ کم پڑھے لکھے اور مخلص ہوتے تھے۔ اب زمانہ پڑھ لکھ گیا تو بے مروت، مفادات اور خود غرضی میں کھو گیا۔ کیا زبردست پڑھا لکھا مگر دراصل جاہل زمانہ آ گیا۔